تو عمل صالح یہ ہماری ضرورت ہے۔ اب عمل صالح ہے کیا؟ عمل صالح ہر وہ عمل ہے جس کا کرنے کا اللہ رب العزت نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ ہر وہ عمل جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا، ہر وہ عمل جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنایا، جسے ہم سنت کہتے ہیں، ہر وہ عمل جسے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اختیار کیا، وہ عمل صالح ہے، چاہے وہ فرض ہے، چاہے واجب ہے، چاہے سنت ہے، چاہے آپ کی زندگی کا حصہ ہے، چاہے آپ کی سیرت کا حصہ ہے، چاہے آپ کی صورت کا حصہ ہے، ہر وہ عمل نیک عمل ہے۔ اور اسی طرح ہر وہ عمل نیکی ہے جو انسان کی خدمت کے لیے، انسان کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا جائے۔ ہر وہ عمل جس سے انسانیت کو فائدہ حاصل ہوتا ہے، ہر وہ عمل نیکی ہے۔ لیکن عبادت میں اور دوسرے اعمال میں فرق یہ ہے کہ اگر آپ کوئی چیز عبادت کے طور پر کر رہے ہیں، عبادت تو سمجھتے ہیں نا، ہر وہ چیز جسے عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے اسے اسی طریقے سے کرنا چاہیے جس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا ہے۔ ہر وہ چیز جسے عبادت سمجھ کے کیا جائے، اس سے پہلے تو یہ دیکھا جائے کہ پیارے محبوب نے یہ سکھایا بھی ہے یا نہیں۔ اگر سکھایا ہے تو وہ عبادت ہے، نہیں سکھایا عبادت نہیں ہے۔ اور اگر عبادت سکھایا ہے تو کس طرح سے سکھایا ہے۔ اب مثال کے طور پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز، عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ سب سے بڑی عبادت ہے، نماز پڑھنے کا ایک طریقہ سکھایا ہے، اسی طریقے سے نماز پڑھنا یہ عبادت ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر کسی اور طریقے سے آپ کہیں کہ میں یہ نماز پڑھوں گا تو آپ کی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی۔ ایک آدمی ہے، پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے تم تکبیر تحریمہ کہہ کر پہلے تم تلاوت کرو، بعد میں رکوع کرو۔ میری طرح کوئی پاگل آ جائے کہ نہیں پہلے میں رکوع کروں گا اور رکوع سے کھڑا ہو کر پھر میں تلاوت کروں گا اور پھر میں سجدے میں جاؤں گا۔ کام تو اس نے وہی کیا ہے لیکن ترتیب تبدیل کر دی، تو آپ کیا کہیں گے اس کو؟ تیری نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی کہے گا کہ نماز ہوئی ہے؟ کون سی نماز پڑھ رہا ہے یار؟ اس طرح تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائی۔ یہ کون سی عبادت ہے؟ یہ کوئی نئی چیز تو نے ایجاد کی ہے۔ میں کہوں کہ نہیں جی، آج کل ہمارے علاقے کے دکاندار بہت ہیں ماشاءاللہ، پورا علاقہ دکانداروں کا ہے نا، پھر کچھ آفیسز والے ہیں، تو ہم یوں کرتے ہیں نماز ظہر کی 4 رکعتیں فجر میں پڑھ لیا کریں گے اور فجر کی 2 رکعتیں نماز ظہر، سب کو آسانی ہو جائے گی، 2 رکعت پڑھی اور یہ گئے۔ تو آپ پڑھو گے میرے ساتھ؟ تو گئے مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا۔ پیارے محبوب نے جب فرمایا ظہر کی 4 رکعتیں ہیں تو ہم تو 4 رکعت ہی پڑھیں گے، 2 رکعت کیسے پڑھ لیں؟ فجر کی 2 رکعتیں ہیں تو 2 ہی پڑھیں گے، 4 کیسے کر لیں؟ تو عبادت کے طور پر اگر کوئی عمل کرنا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ وہ عبادت جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بھی ہے یا نہیں کی۔ اگر نہیں کی تو ساری دنیا اگر اسے کہے یہ عبادت ہے، وہ عبادت نہیں بن سکتی۔ ساری دنیا بھی اکٹھی ہو کر کہے بھئی آج سے ہم سب یہ لکھ کر دیتے ہیں یہ چیز عبادت، کیونکہ عبادت کو مقرر کرنا یہ اللہ کا حکم ہے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا ہے۔ اس کے علاوہ عبادت میں کوئی اضافہ، کوئی کمی، کوئی بیشی، کوئی مسلمان، کوئی عالم، پوری دنیا کے علماء مل بھی جائیں تو نہیں کر سکتے۔ تو ایک عمل عبادت کے طور پر کیا جاتا ہے اور پھر اس میں یہ بھی لازمی ہے کہ اس عبادت کو باقاعدہ سیکھا جائے اور اس کے مسائل کو جانا جائے،
اس کے مسائل کو معلوم کیا جائے۔ آج ہم نماز تو پڑھتے ہیں الحمدللہ، لیکن نماز کے مسائل بھی حالانکہ 5 وقت پڑھے جاتے ہیں، 5 وقت ہم نماز پڑھتے ہیں، بعض چلو 4 وقت پڑھتے ہیں، بعض چلو 3 وقت پڑھتے ہیں، بعض چلو جمعے کے دن تو پڑھ ہی لیتے ہیں الحمدللہ، اور بعض ایسے بھی ہیں جو عید کے دن آتے تو ہے نا، عید کے دن ہی چلو آ جاتے ہیں، نماز میں تو آتے ہیں۔ جب آپ نماز میں آتے ہو تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز سنت ہے۔ کیا میں غلطی کروں گا تو سجدہ صاف کر لوں تو میری نماز ہو گئی، کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو سجدہ صاف کی ضرورت نہیں ہے، اور کون سی ایسی غلطی ہے اگر میں 100 سجدے صاف بھی کر لوں تو میری نماز نہیں ہوتی۔ 100 سجدے صاف، ایک نہیں 100 سجدے صاف بھی کر لوں تو اگر وہ غلطی کر لی تو نماز نہیں ہوتی، فرض چھوڑ دیا تو نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں۔ تو یہ ساری چیزیں پہچاننے اور جاننے کی ہیں، تو کوشش کیجئے جتنا ہو سکے عمل صالح کو اختیار کرنا ہے، لیکن عمل صالح کو اس طرح سے اختیار کرنا ہے، اگر وہ عبادت ہے تو اسے پہچاننا ہے سب سے پہلے کہ یہ عبادت ہے بھی صحیح کہ نہیں ہے۔ عبادت ہے تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کی ہے اور اس کے کیا کیا مسائل ہیں، اور اگر کوئی ایسا عمل آپ کر رہے ہیں جو انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا ہے تو پھر وہ عبادت اس وقت بنے گا جب اللہ کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ وہ ویسے تو ساری چیزیں اس وقت عبادت بنیں گی جب اللہ کے لیے کیا جائے، جب اللہ کے لیے کریں گے پھر نماز بنے گی۔ کسی کو دکھاوے کے لیے پڑھیں گے تو نماز پھر نماز نہیں ہے۔ تو عمل صالح کی پہلی شرط یہ ہے کہ اس کی شرائط اس کی روح کے مطابق اسے کیا جائے، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اخلاص نیت سے کیا جائے۔ اخلاص نیت سے، اخلاص نیت کیا ہے کہ انسان وہ عمل کرتے ہوئے صرف اللہ کی طرف متوجہ ہو کہ اللہ میں نے تیری رضا کے لیے یہ کیا ہے۔ اگر اس کے اندر کسی کو بھی اس نے شریک کر لیا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرا نماز نہیں پڑھتا، لیکن اس کو دکھانے کے لیے اس نے، ایک دکھاوا یہ ہوتا ہے شرما شرمی میں نماز پڑھ لی لیکن پڑھی اللہ کے لیے، وہ بھی قابل قبول ہے۔ چلو شرما شرمی میں بھی پڑھی لیکن اللہ کے لیے پڑھی، وہ بھی قابل قبول ہے۔ ایک اللہ کا کے لیے پڑھی ہی نہیں ہے، بھائی اس لیے یہ میرا مالک ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ کہے گا بھئی یہ تو نماز ہی نہیں پڑھتا، اس کے لیے پڑھ لی تو ایسی نماز کا کوئی فائدہ نہیں۔ جب نماز کا کوئی فائدہ نہیں تو دوسری کسی چیز کا کیا فائدہ ہوگا؟ تو بہرحال عمل صالح اللہ کو راضی کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔